شفقت صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ آرڈر دے سکتی ہے جس کو آپ نے خود مختار کیا تھا، اور کیا اسٹیٹ بینک اس سے انکار کر سکتا ہے یہ کہہ کر کہ مجھے حکومت نے یا پارلیمنٹ نے میں روک دیا ہے، جس طرح کہ سیکرٹری خزانہ نے معذرت کی ہے، اٹارنی جنرل نے معذرت کی ہے؟ ذرا آپ نے بیوروکریٹک تجربے اور سیاسی تجربے، پارلیمانی تجربے کی بنیاد پر کچھ بتائیے ہمیں۔ دیکھیں جی ارشاد صاحب، پہلے تو قانون کی بات کرتے ہیں نا۔ قانون کی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 81 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ چارجڈ ایکسپینڈیچر ہے آن دی فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی کوئی ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اسمبلی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو بھی الیکشن کمیشن کا ایکسپینڈیچر ہے وہ ہے، اور وہ گورنمنٹ کو دینا پڑے گا۔ سو اس لیے قانونی پوزیشن تو یہ ہے۔ اب رہ گیا معاملہ یہ کہ گورنمنٹ نے اس کو ڈیفائی کیا ہے، گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ڈیفائی کیا ہے، گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کے پاس بھیج دیا تاکہ ایک معاملے کو لمبا کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنے فیصلے کی عمل درآمد کے سلسلے میں جو آرٹیکل 190 ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی ریاست کے ادارے کو اپنی فیصلے کی عمل درآمد کے لیے حکم دے سکتا ہے۔ سو اس لیے جو سپریم کورٹ نے جو کیا ہے یہ قانونی لحاظ سے بالکل درست ہے۔ اب رہ جائے کہ سیاسی بات کیا ہے۔ سیاسی بات تو بڑی سمپل ہے ارشاد صاحب۔ سیاسی بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ کو خاص طور پہ اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو الیکشن میں بہت مار پڑے گی، اور اس لیے وہ کسی صورت میں الیکشن کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے جو بھی وہ ریاست کو تباہ کرنے کے لیے، آئین کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ الیکشن کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شفقت صاحب، جس طرح قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس پارلیمنٹ میں ہوا، اب اس پہ اگر کوئی ایسا فیصلہ اس اجلاس کو بنیاد بنا کے یا پارلیمنٹ کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے یا حکومت کوئی ایمرجنسی سچویشن کر دیتی ہے کہ کوئی نیا آپریشن دہشت گردوں کے خلاف ضرب اسپ جیسا یا رد الفساد جیسا شروع ہو سکتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے میں بھی الیکشن ممکن ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کے الیکشن التوا کی بات کی جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کا موقف کیا ہوگا؟ جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ میں سیکیورٹی کمیٹی کے جو پروسیڈنگز ہیں، کیونکہ میں نے خود بھی کچھ میٹنگز اٹینڈ کی ہیں سیکیورٹی کمیٹی کی، اس میں خالصتاً جو آپ کو سیکیورٹی کے معاملات، باہر سے جو خطرات ہیں، جو دہشت گردی کے معاملات ہیں، ان پہ گفتگو ہوتی ہے۔ اس میں مجھے حیرانی ہوگی کہ اگر الیکشن یا الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی بات جو ہے وہ ہو، لیکن اگر پارلیمنٹ یا یہ گورنمنٹ اس کو استعمال کر کے کوئی بات کرتی ہے کہ جی اس وقت سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہیں، وہ کہیں گے ٹھیک نہیں ہے، تو اس چیز کا فیصلہ کون کرے گا کہ سیکیورٹی کے حالات ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم کہیں گے کہ 2013 میں 2018 میں بھی سیکیورٹی کے حالات بہت خراب تھے، لیکن الیکشن ہوئے، بڑے ملکوں میں الیکشن ہوئے ہیں جہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، تو پھر یہ معاملہ تو سپریم کورٹ پہ جائے گا، اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا کہ کیونکہ یہ ججمنٹ سیاسی طور پہ نہ ہم کر سکتے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں، وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے پاس اور اس میں فائنل آربیٹریشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ہوگی۔ اچھا شفقت صاحب، پارلیمنٹ اور حکومت جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ ماننے کا برملا اعلان کیا جا رہا ہے اور عملاً مانے بھی نہیں جا رہے۔ یہ سچویشن پاکستان میں کبھی بھی ایسی پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ سے آپ فیصلہ لے لیں گے، نہ حکومت مانے گی، نہ یہ پارلیمنٹ جس میں آپ موجود ہی نہیں ہیں نہیں مانے گی، تو یہ ملک کو کہاں لے جائیں گے ایسے معاملات؟ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اور حکومت بیٹھ کے کوئی باہمی معاملات طے کریں، سپریم کورٹ کو اس میں نہ لایا جائے؟ دیکھیں جی اپنا ارشاد صاحب، اگر یہ حکومت آئین اور قانون کے فیصلے نہیں مانتے، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ان کو خطرہ الیکشن ہارنے کا، اس کے لیے سارے ملک کو داؤ پہ لگا دیں گے۔
باقی رہ گیا ہم تو بڑی سمپل بات کرتے ہیں جی ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی بحران ہیں ان کا ایک ہی حل ہے اور حل یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں. اگر آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں تو پھر الیکشن ہو نا 90 دن کے اندر. جی یہ جو لیگل معاملات ہیں ان میں پنچایتی فیصلے تو نہیں ہوتے, اس میں تو قانونی فیصلے ہوتے ہیں. باقی یہ رہ گیا معاملہ کہ جو آگے الیکشن آنے والا ہے نیشنل اسمبلی کا, اس کے لیے ہم بیٹھنے کے بالکل تیار ہیں کہ اس کے لیے اس کو صاف شفاف بنانے کے لیے اس کو بہتر طریقے سے انشور کرنے کے لیے کہ وہ الیکشن ہو, اس کا رزلٹ سارے مانے جائیں. بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے, ملک کی بقا کے لیے بڑا. شفقت صاحب یہ جو پنجاب کے الیکشن ہونے جا رہا ہے, شفقت صاحب پنجاب کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اگر ہو جاتا ہے اور رزلٹ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا, الیکشن کمیشن کو چارج کرنے کا گراؤنڈ تو آپ کے پاس پہلے موجود ہے, تو اس بات کا کیا یقین ہے کہ آپ یہ نتائج قبول کر لیں گے؟ دیکھیں جی ہم نتائج قبول کریں گے. آپ لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے, میڈیا وہاں پہ موجود ہوگا, عوام موجود ہوگی. اگر عوام اور میڈیا کہتا ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے تو الیکشن ٹھیک ہے. اگر عوام اور میڈیا کہتا ہے کہ جی الیکشن میں بے پناہ دھاندلی ہوئی ہے, لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے, پولنگ سٹیشنوں پہ قبضہ ہو گیا ہے, ٹھپے لگائے جا رہے ہیں, میڈیا کہتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے, تو اس کے پھر تو نیچرلی ہم الیکشن قبول نہیں کریں گے. اگر الیکشن فیئر ہوگا تو نیچرلی, اور اس کا فیصلہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے کیمرے صبح سے لے کے اللہ اس کے کیمرہ ایسا کوئی آپ کے اوپر بین لگا دے کہ آپ کو کہے کہ جی آپ نے الیکشن کی کوریج ہی نہیں کرنی, تو آپ کے کیمرے تو صبح سے لے کے شام تک رات تک وہیں ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دکھا رہے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہم تو عوامی رائے اور میڈیا کی رائے جو ہے اس کو بہت مقدم سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم چلیں گے. شفقت صاحب, حکومت یہ کہتی ہے کہ پچھلے سال مئی میں ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار تھے. جنرل باجوہ کا حال ہی میں انٹرویو آیا, انہوں نے تائید کی کہ ہاں شہباز شریف صاحب نے تو تقریر بھی لکھ لی تھی اور خان صاحب سے کہا گیا کہ صرف 10 دن ہمیں دے دیں, 10 دن میں الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے, IMF سے معاملات طے ہو جائیں. وہ آپ نے نہیں ہونے دیے. اب جب وہ چاہتے تھے کہ الیکشن پر بات چیت کر لی جائے, آپ نے اسمبلیاں توڑ دیں, ملک کو بحران میں مبتلا کر دیا, تو وہ تو آپ پر یہ ملبہ سارا ڈالتے ہیں کہ آپ ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں منصفانہ انتخابات میں, شفاف انتخابات میں. دیکھیں جی ہمارے ارشاد صاحب ایک چیز بتائی جائے, ایک جو ہم نے آئین اور قانون کے خلاف کی, جہاں تک 25 مئی والی بات ہے کہ جی وہ الیکشن کروانے والے تھے, یہ تو ان کا الفاظ ہیں, یہ تو وہ کہتے ہیں. ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ وہ الیکشن کروانے لگے تھے؟ میں بہت ساری چیزوں میں شامل رہا ہوں, صرف وہ بار ایک نئی ریومر, ایک نئی خبر آ جاتی تھی, لیکن یہ کہیں بھی نہیں تھا کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. جھوٹ جو آپ یہ کہہ لیں کہ افواہیں اڑائی جاتی تھیں. دوسری بات یہ رہے گی کہ پنجاب اسمبلی کے اندر کوئی ڈیزالو کرنا کیا کوئی غیر آئینی کام ہے؟ کیونکہ آئین آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آئین میں ایک سکم رہ گیا. سکم یہ رہ گیا کہ 18ویں ترمیم میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کانسیپٹ آیا, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے کانسیپٹ آنے کے بعد جی وہ جو اگر پہلے الیکشن ہو جاتا ہے تو بعد میں کیئر ٹیکر نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. اب یہ تو جو کانسٹیٹیوشن اس وقت بنا رہے تھے ان کو دیکھنے کی بات تھی. جی کوئی ایسا اقدام ہماری جماعت نے نہیں کیا جو غیر قانونی ہو اور غیر آئینی ہو. تو اس کے لیے ہم چاہتے تھے کہ الیکشن ہو اور پنجاب میں الیکشن ہو جو کہ آئین کے مطابق ہے, اور سپریم کورٹ نے اس کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ انڈورس کیا. صحیح. اچھا شفقت صاحب, اب عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا, پہلے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اب سپریم کورٹ نے اب دوسرا فیصلہ دیا. پہلے فیصلے کو انڈورس کرتے ہوئے یا اس پر عمل درآمد کے لیے حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب بھی اگر اسٹیٹ بینک بھی فنڈ جاری نہیں کرتا, الیکشن کمیشن معذرت کر لیتا ہے الیکشن کرانے سے, تو آپ نے کیا حکمت عملی تیار کی ہے کہ اب کیا کریں گے؟ اب تو آپ کے جو پہلے آپشن تھے وہ تو سارے آپ ایگزاسٹ کر چکے یا کنزیوم کر چکے, اب کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ دیکھیں شاہ صاحب, بات یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کے کھیل کھیلتے رہے تو یہ بہت ہی خطرناک ڈھانے پہ ملک کو لے جا رہے ہیں.
ان کی اپنی حیثیت بھی آئین کی وجہ سے ہے، جی کیونکہ یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ آئین کی وجہ سے بنی ہے۔